اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنے والے ہیں جو ہے التواب، بار بار متوجہ ہو جانے والا۔ اس کا مطلب ہے توجہ کہیں ہٹ گئی تھی تو واپس آ رہی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خود کو رب سے دور کر لیتے ہیں، فاصلہ، ڈسٹنس، اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہو اور ساتھ کسی پیر بابا کا ہاتھ پکڑ لیں، ساتھ کسی دنیا کے سہارے کا ہاتھ پکڑ لیں، ساتھ توکل کسی اور پہ ہو جائے، شرک کسی کو کہتے ہیں نا، رب کا ہاتھ تھا تو وہ کافی تھا۔ حسبی اللہ، یا اللہ آپ کافی ہیں۔ کوئی ہے جس کے لیے رب کافی نہیں ہو رہا، اور اس نے پھر ساتھ دنیا کا کوئی ایک سہارا پکڑ لیا۔ ذریعہ الگ بات ہے، وسائل اختیار کرنا الگ بات ہے، بھروسہ کر لینا ان وسائل پہ کہ یہی مجھے بچائیں گے، یہاں سے ہی پیسہ آئے گا، یہاں سے ہی رزق آئے گا، یہاں سے ہی علم آئے گا، یہاں ہی شادیاں، اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو کیسے ہوں گی، بچے کیوں نہیں ہو رہے، پتے کھانے لگ جائیں گے، تو وہ رب کا ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ اسے شرک برداشت نہیں ہے۔ آپ نے جیسے ہی کوئی اور تھاما ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا، اسی لمحے ہاتھ چھوٹ گیا رب کا۔ جب ہم رخ موڑتے ہیں، پہلا رخ انسان موڑتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دونوں بڑا تعلق تھا، دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے، لیکن درمیان میں کچھ آ گیا، ہماری توجہ دنیا کی طرف زیادہ ہو گئی، اپنے اندر دنیا زیادہ بھرنا شروع کر دی۔ لٹرلی ہمیں اکثر لسٹ بنانی پڑتی ہے، جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے فاصلہ کریٹ ہو جائے نا، ہمیشہ اپنے پاس ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ یا اللہ کیا ہے وہ چیز جو میرے اور آپ کے درمیان آ گئی۔ پتہ چلتا ہے ہم نے حد سے زیادہ بات کرنا شروع کر دی ہے، اور جب دن میں 100 باتیں 1000 باتیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتا اس میں سے کتنی 100 باتیں غلط ہیں، کس بارے میں اللہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی جو سورہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک ان میں اکثر گمان گناہ ہے۔ لوگ بارے میں برا ہی سوچتے ہیں، پتہ نہیں، شاید مجھے لگتا ہے وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، شاید وہ میرے دشمن ہیں، میرے بارے میں ایسا۔ بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک ان میں سے اکثر گمان گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو کون کیا کر رہا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ واتقوا اللہ، ہیو تقوی آف اللہ۔ یہ لفظ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا، اس وجہ سے غیبت چھوڑنا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے ہمیں۔ واتقوا اللہ یاد رہے گا نا، جیسے ہم کرتے ہیں دنیا میں ہمارا اصول ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بات کرنی ہو کسی کے بارے میں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کا کوئی رشتہ دار تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اللہ کرے کہ جب ہم کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یا اللہ غیب پہ ایمان رکھتا ہوں میں، تو وہ غیب میں موجود رب نظر آ جائے، اس کا رب یہاں موجود ہے۔ واتقوا اللہ، اس کا تقوی اختیار، اس کی وجہ سے چپ ہو جاؤ، وہ سن رہا ہے، اس انسان تک بات نہ بھی پہنچے تو اس کے رب کو اچھا نہیں لگے گا۔ جیسے ہم کسی کے بچوں کے سامنے بات نہیں کرتے، کسی کے بہن بھائی کے سامنے اس کی بات نہیں کرتے، ہمت نہیں ہوتی ہماری، اس کے جانے کے بعد کرتے ہیں، اس کے سامنے کرتے ہیں جس کے سامنے پتہ ہو کہ یہ برداشت کر جائے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ رب کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ والی آیا ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ التواب ہیں پہ۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توجہ ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ توجہ کا مطلب نظر عنایت، محبت۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہوں گے، کل یوم ہوا فی شان، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمارے سر سے تو ہم تو سانس نہیں لے سکتے، زندہ ہمیں رکھا جائے گا، سارے معاملات ویسے ہی ہو رہے ہوں گے جیسے جس کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں۔ دل کی ہر دھڑکن کا رب نے خیال رکھا ہے، لیکن وہ ناراض ہو گیا، اب اس کو جا کے منانا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں الگ الگ لفظ ہے نا، کوئی لفظ ہے مغفرت، ایک لفظ ہے یا اللہ کفر سیئاتنا، میرے گناہ بخش دے کا مطلب ہے دفن کر دے، کسی کو پتہ نہ چلے کبھی میں نے کیے تھے، مجھے بھی بالکل یا اللہ بے نام و نشان کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیتے ہیں کبھی کبھی گناہوں کو، کبھی عفو ہے کہ معاف کر دیا ہے، کبھی وصف ہے کہ معاف تو کیا ہے، اب دوبارہ کبھی مینشن بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے۔ معافی تو اب توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں واپس مڑانے کو۔ رب کے ساتھ کسی کا تعلق بڑا گہرا تھا، دونوں ساتھ تھے، بات کرتے تھے تو بات کا جواب آتا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو لگتا تھا رب سامنے بیٹھا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے تو دل میں خیال آ رہے ہیں آسمانوں سے، اور ایک وقت آیا کہ وہ سب چھوٹ گیا، بیچ میں ڈسٹنس آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ضروری ہے کہ التواب کی طرف میں نے پلٹ کے پہلے جانا ہے۔
آپ پلٹ کے واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آ جائے واپس رب کی طرف اور اللہ تعالیٰ متوجہ نہ ہوئے ہوں. باقی بہت ساری وجوہات ہم بعد میں دیکھیں گے، قرآن پاک میں ہم بار بار دیکھیں التواب کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. اس کا مطلب ہے جہاں جہاں آیا ہے وہ آیا بتائے گی کہ اس وجہ سے رب چھوڑ کے ہماری توجہ سے متوجہ نہیں ہوتے، نظر عنایت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی. پھر ہم واپس پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ دنیا میں ہو سکتا ہے مگن ہو گئے تھے، بچوں میں مگن ہو گئے تھے، موویز ڈراماز میں مگن ہو گئے تھے، دوسروں کی زندگی میں دخل دینے میں مگن ہو گئے تھے، اپنی پریشانیوں میں کبھی کبھی ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ رب کو پکارنا بھول جاتے ہیں. یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اپنے مسئلے خود کیوں حل کرنے ہیں، اس سے حل کر سکتا ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر لو. وکفا باللہ وکیلا، وہ بطور وکیل کافی ہے. پرسنل میٹر جس کے حوالے کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے وکیل. وکفا باللہ وکیلا، تو وہ کافی کیوں نہیں ہو جاتا ہمارے لیے جب وہ اس کو وکیل کر لیں گے. 3 ماہ جب ہر طرف سے رگڑا کھا لیتے ہیں نا، ساری کوششیں کر لی ہیں، ساری دوائیاں لے لی ہیں، ساری جرنلنگ کر لی ہے، سب کچھ کر لیا اپنے آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے، سارے وسائل اختیار کر لیے، کچھ نہیں ہو رہا. اوپر سے ہم نے روز اللہ کو بلایا ہوتا ہے. پھر ایک دن وہ جو تڑپ کی آواز آتی ہے نا، وہ جو آپ کہیں بھی بیٹھے ہو، مسلح پہ ہیں یا نہیں ہیں، کہیں بھی ہیں، اور آپ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ میرا رب مجھ سے کھو گیا ہے وہیں پہ، میں نے اس کو کھو دیا ہے، اس کی وجہ سے میری ذات مجھ سے کھو گئی ہے، اب یہ واپس تعلق قائم کر دیں یا اللہ، میں متوجہ ہوں، میری مدد کر دیں یا اللہ. اور مدد اترتی ہے. پھر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری فوجیں اسی کی ہیں. پھر فوجیں اترتی ہیں دلوں کا خیال رکھنے کے لیے، ارد گرد کے سارے معاملات ہینڈل کرنے کے لیے. اس سے پہلے بھی ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں توکل میں کہیں کمی ہوتی ہے، کہیں 4 اور سہاروں پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے تو نہیں ہو رہے ہوتے ہمارے کام. التواب، بار بار پلٹ آنے والا. اس مطلب کیا ہے کہ ہم بھی بار بار رخ موڑ جائیں گے. اپنے آپ سے یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی کہ میرے اور رب کے درمیان فاصلہ آتا ہی کیوں ہے، میں دنیا کی طرف مگن ہو ہی کیوں جاتا ہوں. وہ تو ہوگا ہی، سب کے ساتھ ہوتا ہے. بس دیکھنا صرف یہ ہے کہ واپسی میں ہم وقت کتنا لگاتے ہیں. 1 سال تو نہیں لگ گیا، 1 ماہ تو نہیں لگ گیا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی 6 ماہ لگ جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بس ہوگا یہ کہ ہم واپس آنے میں جلدی کیا کریں گے. من قریب، وہ جو غلطی کرتے ہیں بجہالتیں، انجانے میں ہو جاتی ہے ان سے غلطی، لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں، قریب سے ہی واپس لوٹاتے ہیں کہ نہیں اللہ آپ نے کوئی غلط روڈ لے لیا ہے، بجائے اس کے لاہور جا کے ٹرن لینا ہے، ابھی اگر صدر سے دوسرا یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں گے تو تھوڑا کم نقصان ہوگا، ورنہ جتنا فاصلہ طے ہو گیا وہ سارا وقت رب سے دوری کا ہے. التواب کا مطلب ہے بار بار پلٹ آنے والا. کبھی کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کیا دیے ہوں کہ تم تو 1000 دفعہ معافیاں مانگ چکے، تم تو مجھے بار بار چھوڑ جاتے. تمہیں تو دنیا اتنا اٹریکٹ کرتی ہے، میگنیٹ کی طرح پل کرتی ہے کہ تمہیں رب بھول جاتا ہے. نہیں، آ گئے ہو نا، کہ اللہ تعالیٰ جیسے بندے کا استقبال کرتے ہیں. تم 1 قدم لو، میں 10 قدم لوں گا. کسی انسان نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا یا اللہ، آگے ہو سکتا ہے آپ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا کیونکہ تکلیف کی شدت اتنی ہے، انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مدد مانگنی کس چیز میں، پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا چل رہا ہے، بس زندگی رک گئی ہے یا اللہ، سانس رک گئی ہے، تعلق رک گیا، مدد چاہیے. وتوکل علی اللہ، وہ جو بات ہے نا، بڑی پیاری فریز ہے، وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. شرط، جواب شرط ہے وہ، جو رب پہ بھروسہ کر لے گا اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. جو بھروسہ نہیں کر رہا، جو دعا نہیں مانگ رہا، یہ دونوں اختیار میں ہے نا. اپنے دعا اور بھروسہ دونوں اختیار میں. وہ سارے کام جو ہم اختیار سے کرتے ہیں، ارادے اور اختیار سے، یہ بھی ان دونوں اختیارات میں سے. چاہے تو دعا کر لیں گے، چاہے تو نہیں کریں گے. دعا کریں گے تو دنیا پلٹتے دیکھ لیں گے، توکل کر لیں گے تو رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ جو التواب ہے، اللہ کرے ہمیں اس کے التواب ہونے پہ ہمیشہ یقین رہے. ایک لمحے کو بھی ہم رب کے پاس واپس آتے ہوئے ہچکچائیں نہیں کہ اللہ آپ کیسے، اتنے سال ہو گئے، آپ کے پاس واپس کیسے آ جائیں. التواب ہمیں اس بات کی یقین دہانی اور یاد دہانی بھی کروا رہا ہے کہ وہ بار بار پلٹ آئے گا ہماری طرف، اس کے پاس واپس جاتے ہوئے ہچکچانا نہیں ہے. اور دوسری بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اسی بات پہ آلموسٹ مار دیتے ہیں اندر ہی اندر کہ غلطی ہو کیوں گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہیں، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. دنیا کے کسی دوسرے انسان کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں. پرفیکشن کی امید رکھتے ہیں خود سے،
پھر جب لیس دین پرفیکشن، ظاہر ہے ہم کامل انسان نہیں ہیں، پھر جب پورے نہیں اترتے اپنی امیدوں پہ تو پھر اپنے آپ کو ہی اندر کاٹتے پھرتے ہیں، مارتے پھرتے ہیں۔ التواب ہمیں یہ یاد کروا رہا ہے کہ بار بار چھوٹ جائے گا ہاتھ، بس تم نے کرنا ہی ہے کہ بار بار واپس آ جانا رب کی طرف، اور اس کے پاس واپس آنے سے پہلے 2 دفعہ سوچنا نہیں کہ واپس جاؤں گا تو وہی عزت وہی مقام ملے گا یا نہیں۔ رب کا تو اصول یہ ہے کہ جو جتنی دور سے واپس آیا ہو اس کا درجہ اتنا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، جو جتنے نیچے گڑھے میں گرا ہے اس کو اوپر آنے میں اتنی زیادہ کوششیں لگی ہیں۔ اسی لیے زنا، قتل اور شرک کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے انبار تھے، اب وہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں، تاکہ اس انسان کو دلاسا دیا جا سکے وہ رب کا الرحمن الغفور التواب ہونا دیکھ رہا ہو اور یہ نام اس کو پکڑ پکڑ کے اوپر لے آئے۔ اندھیروں کے سمندر، اندھیروں کے وہ جو اندر ذات کے اپنے اندھیرے ہیں وہاں سے باہر نکل آئے ہم، اور اب ڈھونڈیں ارد گرد کے کیا کیا چیزیں ہیں جو رب کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی انسانوں کا خوف آ جاتا ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، انسانوں سے ڈر جاتے ہیں ہم، یا اللہ یہ انسان راضی نہیں ہو رہا، یا اللہ یہ انسان مان نہیں رہا، یا اللہ اس نے کہا یہ مجھ سے راضی، وہ کہہ رہے ہیں میں نے غلط کیا، اب میں آئندہ جو کروں گا اس کو راضی کرنے کے لیے جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کرنے کا تو پھر بیچ میں وہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم نے انسانوں کا ڈر جیسے ہی اپنے ارد گرد کھڑا کیا رب کی ذات دور ہو گئی۔ اپنے اور رب کے درمیان کسی کو نہیں آنے دینا، کسی انسان کی محبت، کسی انسان کا خوف، کسی انسان پہ بھروسہ، کسی انسان کی اطاعت، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف رب کے لیے ہیں۔ کسی اور کے لیے کا ہاتھ پکڑ لیا کسی بھی ایک بھی چیز میں تو رب کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن اگر چھوٹ جائے اور بار بار چھوٹے گا تو واپس آنے میں دیر مت لگائیے گا، وہ التواب ہے، لمحے سے پہلے پکڑ لیتا ہے انسان کا ہاتھ، ایک قدم پہ 10 قدم بڑھتا ہے، اور جو اس کی طرف چل کے آتا ہے اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، اس رب کی طرف واپسی میں ہچکچائیں گے نہیں، ہم آج دوبارہ واپس جائیں گے اور رب سے کہیں گے یا اللہ میں معافی مانگنے آیا، میں اب ساری دیواریں گرانے کے لیے تیار ہوں، وہ دیواریں جو دنیا نے میرے ارد گرد نفرت کی کھڑی کی تھی، جو دنیا نے ارد گرد یہ احساس دلایا تھا کہ تم کمتر ہو، وہ احساس بھی رب تک نہیں جانے دیتا، وہ احساس بھی اللہ اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں زمین و آسمان تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس انسان نے اگر یہ مان لیا کہ میں کمتر ہوں تو پھر وہ کیسے اس رب کی بات مان سکتا ہے، کیسے اس رب کو جان سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جب بھی اللہ کا ہاتھ چھوٹے، جب بھی اللہ کا ساتھ چھوٹے، ہم واپس آنے میں دیر نہ لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔